السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل عوام میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ جس عورت کے یہاں بچے کی پیدائش ہو اس عورت کو بہت سے لوگ اس وقت تک برا سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں، یا بعض مقامات پر ایسی عورت کے کھانے پینے کے برتن بھی اس وقت تک الگ کر دیے جاتے ہیں جب تک وہ چلہ مکمل نہیں کر لیتی، یعنی 40 دن پورے نہیں کر لیتی، اور تب تک ایسی عورت سے کھانا بنوانا یا اس عورت کے ساتھ کھانا کھانا یا اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلانا، اس کے ساتھ ایک ہی بستر پر لیٹنا، اس کو کس کرنا، اس کو چومنا، ان تمام چیزوں کو گویا بہت بڑا گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، اصل مسئلہ جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ مذہب اسلام میں تو حکم یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو جو خون آتا ہے وہ نفاس کا خون کہلاتا ہے۔ اب اس نفاس کے خون کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن اور رات ہوتی ہے، یعنی 40 دن تک وہ نفاس کا خون آ سکتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 40 دن ہی آئے گا۔ 40 دن سے کم میں بھی بعض اوقات وہ خون آ کر کے بند ہو جاتا ہے۔ مثلاً کسی کو 15 دن آیا بند ہو گیا، کسی کو 10 دن آیا بند ہو گیا، کسی کو 20 دن آ کر کے وہ خون بند ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہماری مائیں اور بہنیں غلطی یہ کرتی ہیں کہ وہ 40 دن سے پہلے اپنے آپ کو پاک نہیں سمجھتی ہیں۔ وہ 40 دن تک کا انتظار کرتی ہیں، 40 دن پورے ہونے کا۔ جب تک 40 دن مکمل نہیں ہوں گے تب تک وہ اپنے آپ کو پاک نہیں سمجھتی ہیں، اور تب تک وہ نماز بھی چھوڑ دیتی ہیں، روزے بھی چھوڑ دیتی ہیں، اور تمام فرائض اور واجبات کو ترک کر دیتی ہیں 40 دن مکمل ہونے تک۔ حالانکہ یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ اصل مسئلہ ہماری ماں اور بہنوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مثلاً کسی عورت کو 10 دن خون آ کر کے بند ہو جائے یا 15 دن خون آ کر کے بند ہو جائے، تو جیسے ہی وہ خون نفاس کا بند ہوگا عورت فوراً پاک ہو جائے گی۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل وغیرہ کرے، صاف صفائی کرے، اور اس کے بعد نماز روزہ شروع کر دے۔ دیکھیں، مذہب اسلام میں حکم تو یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اگر ایک آن خون آنے کے بعد بند ہو جائے تو وہ عورتیں فوراً پاک ہو جاتی ہیں۔ غسل وغیرہ کر کے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز روزہ شروع کریں، ان کی نماز اور روزے بالکل جائز اور درست ہوں گے۔ لیکن ہماری خواتین کے اندر غلط فہمی یہ ہے کہ وہ اس نفاس کی مدت کے درمیان جو بھی چیز یوز کرتی ہیں، مثلا چوڑی وغیرہ پہنتی ہیں، جس چارپائی پر لیٹتی ہیں، یا جس جگہ چارپائی وہ رکھی ہوئی ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو وہ ناپاک اور گندہ تصور کر لیتی ہیں کہ چوڑی ناپاک ہو گئی، چارپائی ناپاک ہو گئی، یا وہ جگہ ناپاک ہو گئی جہاں چارپائی رکھی ہوئی تھی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، وہ نفاس کا خون جس چیز کو لگے گا وہ چیز ناپاک ہو جائے گی۔ چوڑیوں کو لگے گا، چوڑیاں ناپاک ہو جائیں گی، چارپائی کو لگے گا، چارپائی ناپاک ہو جائے گی۔ لیکن بغیر اس خون کے لگے ان تمام چیزوں کو ناپاک تصور کرنا یہ ہندوؤں کا، غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ فتاوی مرکزی دارالافتاء صفحہ نمبر 122 پر ہے کہ مذہب اسلام میں چھوا چھوت نہیں ہے، مذہب اسلام چھوا چھوت کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لہذا دوران نفاس عورت کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانا، یا اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلانا، اس سے کھانا بنوانا، اس کے ساتھ بستر شیئر کرنا، ایک ہی بستر پر لیٹنا، اس کو کس وغیرہ کرنا، اس کو چومنا، یہ تمام چیزیں بلا شبہ جائز ہیں۔ شرعاً ان میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ نفاس کی مدت کے دوران عورتوں کو منحوس سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، یا ان کے کھانے پینے کے برتن الگ کر دیتے ہیں، وہ بہت بڑے جاہل ہیں۔ یہ بہت بڑی جہالت اور نادانی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ ضرور سمجھے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے اس کلپ کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔